بھارت کی پاکستان کے خلاف واٹر وار، پاکستان کو بنجر صحرا بنانے کا بھارتی مکرو منصوبہ کیا ہے؟ کیا خطے میں ایک نئی جنگ کا خدشہ ہے؟ ہر سال مونسون میں بھارت کیسے پاکستان پر فلڈ وار، سیلابی جنگ مسلط کرتا ہے؟ بھارت نے پاکستانی دریاؤں پر کون کون سے غیر قانونی پروجیکٹس بنائے اور ان سے پاکستان کو کیا کیا خطرات لاحق ہیں؟ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی معطل کر دی۔ اس معطلی کے بعد کون سے شیطانی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے؟ پاکستان کی عالمی ثالثی کی کوششیں تاخیر کا شکار کیوں؟ چین کے سینئر اہلکار کی پاکستان کا پانی روکنے پر بھارت کو کھلی دھمکی۔ ہمارے ایٹم بم تیار ہے، ہم بے شک نہ رہیں، فرق نہیں پڑتا دنیا میں 46 مسلم ممالک ہیں لیکن ہندوستان دنیا میں ایک ہی ہندو ملک ہے۔ یہ یقینی بنائیں گے کہ تمہارا نام و نشان تک نہ رہے۔ ضیاء الحق نے یہ دھمکی کب، کسے اور کیوں دی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ حضور تاریخ گواہ ہے کہ سلطنتیں ہمیشہ زمین کے لیے لڑتی رہی ہیں، لیکن 21ویں صدی میں خون پانی کے لیے بہایا جائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک واٹر بامب اس وقت جنوبی ایشیا میں ٹک ٹک کر رہا ہے، جہاں دو ایٹمی طاقتیں پاکستان اور بھارت ایک ایسے لائف لائن نہری نظام پر آمنے سامنے ہیں جو 250 ملین سے زیادہ انسانوں کو زندگی دیتا ہے۔ پانی کا یہ بحران اب صرف ایک سفارتی تنازع نہیں رہا، بلکہ یہ پاکستان کی معاشی، جغرافیائی اور اسٹریٹجک بقا کی جنگ بن چکا ہے۔ یہ کہانی کب شروع ہوئی، انڈس واٹر ٹریٹی کب اور کیوں سائن ہوئی، بھارت نے کب کیا کیا خلاف ورزیاں کی، پاکستان اور عالمی اداروں کا رد عمل اور پاکستان کے پاس موجود آپشنز، آج اس سب پر بات ہوگی۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور اگست 1947 میں جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو برطانوی وکیل سر سرل ریڈکلف نے پنجاب کی سرحدوں کا تعین کرتے ہوئے ہائیڈرولوجیکل انجینئرنگ کے بنیادی اصولوں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے زمین تو بانٹ دی، لیکن صدیوں پرانے مربوط نہری نظام کا کنٹرول اور ہیڈ ورکس بھارت کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس اسٹریٹجک تنازع کا پہلا بڑا دھماکہ 1 اپریل 1948 کو ہوا، جب مشرقی پنجاب کی بھارتی حکومت نے بغیر کسی پیشگی اطلاع یا سفارتی وارننگ کے مادھوپور ہیڈ ورکس اور فیروز ہیڈ ورکس سے آنے والے پانی کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ اس کے نتیجے میں باری دوآب کینال جو ہے اور انڈس بیسن کے مشرقی دریاؤں کا بہاؤ رک گیا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے لاکھوں ایکڑ اراضی بنجر ہونے لگی اور کھڑی فصلیں سوکھ گئیں۔ یہ بین الاقوامی قانون کی تاریخ میں واٹر بلیک میلنگ کی پہلی بڑی مثال تھی۔ اس بحران سے نوزائیدہ ملک پاکستان کو یہ ادراک ہوا کہ اس کا اپر رائپیرین بالائی ہمسایہ ملک کسی بھی وقت اسے پیاسا مارنے کی اسٹریٹجک صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے پانی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا بنیادی جز بن گیا۔ اس سنگین بحران کے بعد بین الاقوامی برادری اور خاص طور پر عالمی بینک، ورلڈ بینک کے صدر ڈیوڈ لیلینتھل نے ان کی کوششیں انہوں نے شروع کی اور ان کی کوششوں سے 9 سالہ طویل اور کٹھن مذاکرات کا آغاز ہوا۔ بالآخر 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں سندھ طاس معاہدے یعنی انڈس واٹر ٹریٹی پر دستخط ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، بھارت کی جانب سے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، ان دونوں نے دستخط کیے، اور عالمی بینک نے اس معاہدے میں محض ایک گواہ نہیں بلکہ ایک فعال ضامن، گارنٹر اور فنڈنگ فراہم کرنے والے ثالث کا کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کے تحت انڈس بیسن کے 6 دریاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پانی کی غیر منصفانہ مگر عملی تقسیم کی گئی۔ معاہدے کی روح سے ستلج، بیاس اور راوی، اس جیسے مشرقی دریاؤں کو، ایسٹرن ریورز کو بھارت کو مکمل اور غیر مشروط کنٹرول بھارت کو اس کا دے دیا گیا۔ دوسری طرف سندھ، جہلم اور چناب،
ان جیسے مغربی دریاؤں ویسٹرن ریورز کا خصوصی حق پاکستان کے حصے میں آیا جو کہ کل پانی کا ان کے تقریباً 80% بنتا تھا. اچھا حضور، اس معاہدے کا انیکسچر ڈی بہت اہم ہے. یہ شک کیا کہتی ہے؟ یہ شک بھارت کو مغربی دریاؤں پر جو کہ پاکستان کے حصے کے ہیں ان دریاؤں پر پن بجلی بنانے والے رن آف دا ریور منصوبے شروع کرنے کی اجازت تو دیتی ہے، لیکن واشگاف الفاظ میں پابندی عائد کرتی ہے کہ بھارت ان دریاؤں پر پانی کا لائف سٹوریج نہیں بنا سکتا اور نہ ہی ان کے قدرتی بہاؤ کے حجم کو کم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے حضور، لیکن بھارت نے نہ صرف ان دریاؤں پر ڈیم بنائے بلکہ ان دریاؤں کے پانی کو پاکستان میں فلڈ ٹیررزم کے لیے بھی استعمال کیا. گزشتہ چند دہائیوں میں بھارت نے مانسون کے سیزن کو پاکستان کے خلاف ایک خاموش جنگ کا سیزن بنا دیا ہے. بین الاقوامی رائپیرین قوانین جو ٹرانس باؤنڈری واٹر لاز ہیں ان کے تحت بالائی ملک کا یہ فرض ہے کہ وہ ڈیموں سے پانی چھوڑنے سے قبل زیریں ملک کو ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا فراہم کرے، لیکن بھارت اس کی مسلسل خلاف ورزی کرتا ہے. مانسون کے دوران جب بھارتی ڈیموں جیسے کہ بھاکڑا ڈیم اور پونگ ڈیم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر جاتی ہے تو بھارت رات کی تاریکی میں بغیر کسی انتباہ کے لاکھوں کیوسک پانی پاکستان کی طرف چھوڑ دیتا ہے. یہ پانی جب سیالکوٹ، نارووال اور قصور اور جنوبی پنجاب کے میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے تو چند منٹوں میں ہولناک تباہی برپا کر دیتا ہے. اس فلڈ ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالرز کا انفراسٹرکچر کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. یہ پانی کا قدرتی بہاؤ نہیں ہے بلکہ پانی کو تباہی کا ہتھیار بنا کر پاکستان پر معاشی دباؤ ڈالنے کی ایک منظم بھارتی حکمت عملی ہے. اچھا حضور، یہ تو ایک فلڈ ٹیررزم کرتے ہی کرتے ہیں، اب ذرا یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کی بھارتی خلاف ورزیوں پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پر ڈنڈی مارتے رہے ہیں اور کس طریقے سے کرتے رہے ہیں. اور حضور، بھارت نے آہستہ آہستہ مغربی دریاؤں جن پر انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کا حق ہے پر ایسے ڈیمز بنانے شروع کر دیے جن کا تکنیکی ڈیزائن ہی سندھ طاس معاہدے کی روح کے منافی تھا. ان میں پہلا ایسا ڈیم تھا بھگلیار ڈیم. یہ بھگلیار ڈیم پروجیکٹ تھا. یہ ڈیم مقبوضہ کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں دریائے چناب پر واقع ہے. اس کی تعمیر کا آغاز 1999 میں ہوا. اس کا لائیو سٹوریج تقریباً 37.5 ملین کیوبک میٹر ہے. اس کا پہلا فیز 2008 اور دوسرا فیز 2015 میں مکمل ہوا. اس ڈیم کے پونڈیج ڈیزائن کے ذریعے بھارت چناب کے پانی کو عارضی طور پر روکنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے. جب بھارت نے پہلی بار اس کا ریزروائر بھرا تو پاکستان میں چناب کا بہاؤ 35,000 کیوسک سے گر کر صرف 14,000 کیوسک رہ گیا تھا، جس سے ساہیوال اور ملتان ڈویژن کی زراعت کو شدید نقصان پہنچا تھا. پاکستان اس معاملے کو 2005 میں عالمی بینک کی غیر جانبدار ماہر ریمنڈ لیفٹ کے پاس لے کر گیا. اگرچہ ماہر نے بھارت کو ڈیزائن میں کچھ معمولی تکنیکی تبدیلیاں کرنے کا کہا، لیکن بنیادی طور پر ڈیم کی ساخت اور اس کی تعمیر نہیں رکی. اسے پاکستانی سفارتکاری کی ایک بہت بڑی تکنیکی ناکامی سمجھا جاتا ہے. دوسرا پروجیکٹ حضور ہے کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ. یہ دریائے جہلم کے معاون ندی نیلم، جسے بھارت میں کشن گنگا کہا جاتا ہے، اس پر واقع ہے. اس پر کام کا باقاعدہ آغاز 2007 میں ہوا تھا اور اس کی کل سٹوریج گنجائش جو ہے وہ 18.3 ملین کیوبک میٹر ہے، MCM. یہ منصوبہ 2018 میں مکمل ہو کر فعال ہوا ہے اور اس پروجیکٹ کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ نیلم کے پانی کا رخ 21 کلومیٹر طویل سرنگ ایک ٹنل کے ذریعے موڑ کر وادی گریز تک اس کی طرف لے جاتا ہے. اس رخ کی تبدیلی سے آزاد کشمیر میں نیلم کا بہاؤ 30% تک کم ہو گیا ہے، جس سے مظفر آباد کے قریب واقع نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت شدید طریقے سے متاثر ہوئی ہے. پاکستان اس کیس کو 2010 میں ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن PCA میں، عالمی ثالثی عدالت جو ہے، اس میں لے کر گیا تھا. عدالت نے بھارت کو پانی کا رخ موڑنے کی مشروط اجازت دی، لیکن یہ سخت پابندی لگائی کہ وہ دریا میں ایک مخصوص کم از کم بہاؤ جسے انوائرمنٹل فلو کہا جاتا ہے برقرار رکھے گا. بھارت نے اس ماحولیاتی بہاؤ کی بھی کبھی پاسداری نہیں کی اور پاکستان کی ڈاؤن سٹریم پاپولیشن کو شدید خطرے میں ڈال دیا. اچھا حضور، مئی 2025 میں ہونے والی 4 روزہ
پاک بھارت جنگ جس میں بھارت کو عسکری اور سفارتی دونوں میدانوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہی سندور اور ہمارا مارکہ حق نندو کی ٹھکائی کی تھی جس میں۔ اس کے بعد میرے پیارے نندو کی صدارت میں نئی دہلی میں کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے بعد بھارت نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے خطے کی پوری جیو پالیٹکس کو ایک ٹکنگ ٹائم بم بنا کر رکھ دیا ہے۔ بھارت نے پچھلی 6 دہائیوں کی تاریخ میں پہلی بار سندھ طاس معاہدے انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر معطل کر دیا ہے، اسے التوا میں بھیج دیا ہے، ہیلڈ ان ابینس میں ڈالنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ نئی دہلی نے یہ جارحانہ موقف اختیار کیا کہ وہ اب اس 6 دہائی پرانے معاہدے کی شکوں کا پابند نہیں ہے اور وہ مغربی دریاؤں کے پانی کو روکنے، اس کا رخ موڑنے اور اپنے توسیعی منصوبوں کو بغیر کسی پاکستانی مداخلت کے مکمل کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ یہ اقدام بین الاقوامی قانون کے تحت جو وینا کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز کی کھلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک کسی ملٹی لیٹرل یا 2 طرفہ سیکیورٹی گارنٹی والے معاہدے کو جس میں معاہدہ ختم کرنے کی کوئی شک نہ ہو، ٹرمینیشن کلوز سرے سے موجود ہی نہ ہو، یک طرفہ طور پر منسوخ یا معطل کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا حضور، سندھ طاس معاہدے کو التوا میں بھیجنے یا ہیلڈ ان ابینس کے بھارتی اعلان کے ساتھ ہی نئی دہلی نے پاکستان کے خلاف اپنی واٹر وار کو مزید تیز اور شدید کر دیا اور مغربی دریاؤں پر 14 بڑے ہائیڈرو الیکٹرک اور سٹوریج منصوبوں پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا۔ ان میں سے 3 منصوبے پاکستان کے لیے معاشی اور زرعی موت کا پروانہ بن سکتے ہیں۔ ان 3 کی میں آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا ہے پکل ڈول ڈیم۔ یہ دریائے چناب کی اہم معاون ندی مروسودھر، اس پر یہ زیر تعمیر ہے۔ اس کی لائیو سٹوریج گنجائش 108 ملین کیوبک میٹر ہے، جو اس خطے کا ایک بہت بڑا حجم ہے۔ مئی 2025 کے بعد اس پر ڈبل شفٹس میں کام ہو رہا ہے اور یہ تقریباً 85% سے زائد مکمل ہو چکا ہے۔ یہ خدشہ ہے کہ 2027 کے اوائل تک اسے مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا، کام اس کا پورا مکمل ہو جائے گا۔ یہ ڈیم چناب کے پانی پر بھارت کی گرفت کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ وہ سردیوں کے دنوں میں جب پانی کا بہاؤ پہلے ہی کم ہوتا ہے، پاکستان کو جانے والے پانی کو مکمل بلاک کر سکے گا، جس سے پنجاب کا پورا نہری نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ دوسرے حضور رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ، یہ بھی دریائے چناب پر ضلع کشتواڑ میں واقع ہے اور اس کی بجلی پیدا کرنے کی گنجائش 850 میگا واٹ ہے اور اس کا ریزروائر ڈیزائن پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہ پروجیکٹ طویل عرصے تک تکنیکی تنازعات کے باعث رکا رہا، لیکن اب یہ 70% تک مکمل ہو چکا ہے اور اس کی تعمیر کی رفتار تیز ترین کر دی گئی ہے۔ تیسرا ہے شاہپور کنڈی پروجیکٹ اور نہریں۔ یہ دریائے راوی پر واقع ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد بھارت نے راوی کا وہ بچا کھچا پانی بھی مکمل بند کر دیا ہے جو بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں لاہور کا واٹر ٹیبل تیزی سے نیچے گر رہا ہے اور وسطی پنجاب کے اریگیشن سسٹم کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اچھا حضور، بھارت کی اس آبی جارحیت اور مئی 2025 کے اعلان کے بعد عالمی بینک اور ہالینڈ میں قائم بین الاقوامی جو ثالثی عدالت ہے، پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن، اس نے وہ بھی ایک عجیب قانونی تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔ پاکستان بھی وہاں گیا، انڈیا بھی وہاں چلا گیا۔ عالمی بینک نے پاکستان کی جانب سے عدالت ثالثی قائم کرنے کی درخواست اور بھارت کی جانب سے نیوٹرل ایکسپرٹ کے متوازی جو مطالبے ہیں، دونوں کو بیک وقت انہوں نے آگے فارورڈ کر دیا، جس کی وجہ سے کوئی ٹھوس فیصلہ سامنے نہیں آ رہا۔ معاملہ پینڈنگ میں چلا گیا ہے اور بھارت کو ڈیمز بنانے کا وقت مل رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان کے لیے سفارتی سیٹ بیک ہے۔ We need to do something about it. If we don't do it, we are going to suffer in the worst possible way. خیر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اس تعطل کے دوران 30 جون 2026 کو اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں سندھ طاس معاہدے پر ایک اہم بین الاقوامی سیمینار پاکستان نے منعقد کرایا تھا، جس کا عنوان تھا انڈس واٹرز ٹریٹی این انسٹرومنٹ آف پیس اینڈ ریجنل اسٹیبلٹی۔ اس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر برائے موسمی تبدیلی مصدق ملک اور پھر اور باقی دیگر وزراء اور بہت سا میڈیا وہاں پر موجود تھا۔ تو تقریب کے جو اہم ترین مہمان تھے ان میں چین کے معروف خارجہ امور کے ماہر اور اسکالر ڈاکٹر وکٹر گاؤ، جو
सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर भी हैं, वो भी शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान विक्टर गाओ ने पाकिस्तान के केस का खुलकर दिफा किया और हॉल में बैठे बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने भारत को एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग भी जारी कर दी। अच्छा, उनका जो बयान था वो मैं आपको मन्नूआना आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं। वो कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत किसी भी सरहद पार बहने वाले दरिया यानी कि ट्रांस बाउंड्री रिवर पर लोअर राइपेरियन यानी कि ज़ेरी मुल्क के हुकूक को यकतरफा तौर पर पामाल नहीं किया जा सकता। भारत को यह हकीकत पेश नजर रखनी चाहिए कि अगर एक महाज पर वो अपर राइपेरियन है तो दूसरे महाज पर वो खुद को एक लोअर राइपेरियन मुल्क देखता है। यहां मुझे चीन के अजीम फिलोसोफर कन्फ्यूशियस का वो कॉल याद आ रहा है कि दूसरों के साथ वो सलूक ना करो जो तुम खुद अपने लिए पसंद नहीं करते। डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट वांट देम टू डू टू यू। अगर नई दिल्ली ये समझता है कि वो पाकिस्तान का पानी रोकने का हक रखता है तो उसे याद रखना चाहिए कि सिंध और ब्रह्मपुत्रा जैसे दरियाओं का मंबा तिब्बत में है और चीन भी बालाई मुल्क होने के नाते अपने हुकूक से पूरी तरह बाखबर है। खित्ते में आबी सलामती को बरकरार रखने के लिए यकतरफा इकदामात के नताइज खुद भारत के लिए भी साजगार नहीं होंगे। ये एक ऐसी धमकी थी जो बहुत ही क्लियर थी, जिसमें कोई डाउट नहीं था, इसमें कोई इबाम नहीं था और हॉल में बैठा सारा इंटरनेशनल मीडिया ये भांप गया कि कहानी अब कुछ बदलने वाली है। अच्छा हुजूर, अब ये भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, करंट सिचुएशन क्या है, मौजूदा सूरत हाल ये है कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं कर रहा। इंडस वाटर कमिश्नर्स उनके रवाबित मुअत्तल हैं और पाकिस्तान को मुस्तकबिल करीब में ही शायद आबी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इस नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान के पास 4 बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला है हुजूर हाइड्रोपॉलिटिकल अलायंस। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर एक मुश्तरका बालाई और ज़ेनी राइपेरियन ब्लॉक, ज्वाइंट अपर एंड लोअर राइपेरियन ब्लॉक बना सकता है ताकि भारत पर दो तरफा दबाव डाला जा सके। अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है, क्योंकि भारत अपर राइपेरियन में है और पाकिस्तान लोअर राइपेरियन में है, तो चीन ब्रह्मपुत्रा का पानी रोककर भारत को जवाब दे सकता है, क्योंकि चीन अपर राइपेरियन में है और भारत नीचे है। दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और वाटर डिप्लोमेसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पानी की बंदिश को एक मजमूम जंगी इकदाम एक्ट ऑफ वॉर करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी पिटिशन दायर की जाए, क्योंकि पानी की बंदिश से खित्ते में न्यूक्लियर तसातुम का खतरा पैदा हो चुका है। तीसरा है इंटरनेशनल वाटरवेज वेपनाइजेशन कन्वेंशन। इंटरनेशनल वाटरवेज वेपनाइजेशन कन्वेंशन ये क्या है जी? पाकिस्तान आलमी सतह पर एक मुहिम चलाए जिसका मकसद दुनिया को एक नए आलमी कन्वेंशन पर राजी करना हो, जिसके तहत जंग या अमन किसी भी सूरत हाल में दरियाओं के कुदरती बहाव को रोकने को जंगी जुर्म, वॉर क्राइम करार दिया जाए। और चौथा है हुजूर हंगामी दाखिली वाटर मैनेजमेंट, इमरजेंसी इंटरनल वाटर मैनेजमेंट। पाकिस्तान को फौरी तौर पर अपने तमाम वसाइल, अमीर भाषा डैम, मोहम्मद डैम, दासू प्रोजेक्ट, और ये तो वो है जिनका पता है, इसके अलावा छोटे छोटे न जाने कितने डैम्स हैं, 10-20 डैम्स हैं, ऐसी जगह जहां पर बन सकते हैं और जहां पर खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा। इमीडिएटली उन प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करना चाहिए, इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर पानी का जखीरा करने की जो गुंजाइश है उसको 30 दिन से बढ़ाकर कम से कम 90 दिन तक तो ले जाया जा सके। और स्मार्ट एग्रीकल्चर को लाजमी करार दिया जाए ताकि एक बूंद भी पानी ना जाया हो। और इसके अलावा अपने लोगों में, अवाम में वाटर अवेयरनेस पैदा करें। जो बारिश का पानी है लोगों को बताएं कि किस तरीके से उसको वापस हार्वेस्ट करना है। शहरों में, गाँव में, जिन जगहों पर बनाएं वो वेल्स बनाएं। अब तो लोग बता रहे हैं वाटर टेबल किस तरीके से रिस्टोर करना है। लोगों को बताएं कि एक बूंद भी पानी की जाया नहीं करनी। अवेयरनेस क्रिएट करें। इस वक्त तो जंग लगी होनी चाहिए। आप लोग सोए हुए सत्तू पीकर। टेल पीपल, क्रिएट अवेयरनेस, देयर शुड बी वाटर इमरजेंसी इन पाकिस्तान। ये सारे पीछे जो मैंने आपको बताया है, जहां इसके, ये तो 3-4 मैंने नाम लिए, इसके अलावा 20 जगह जहां पर आप डैम्स बना सकते हैं। काइंडली डू दैट। अवेयरनेस क्रिएट करें, स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करें, और ये अगर आपने नहीं किया तो फिर यू विल बी द बिगेस्ट लूजर। अच्छा हुजूर, एंड में एक मुख्तसर सा आपको एनालिसिस बता दूं कि ये जो सिंतास मुआहिदा है, ये सिर्फ पानी का मुआहिदा नहीं था, ये जनूबी एशिया में अमन का जामिन था।
بھارت کا اس معاہدے سے مکرنا دراصل اس وہم پر مبنی ہے کہ وہ پاکستان کو گولی چلائے بغیر پیاسا مار سکتا ہے، لیکن یہ نئی دہلی کی بہت بڑی اسٹریٹجک بھول ہے۔ پانی پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی کی ریڈ لائن ہے۔ اگر پاکستان کی زراعت، معیشت اور کروڑوں انسانوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی گئی تو پاکستان کے پاس اپنے دفاع میں روایتی اور غیر روایتی عسکری آپشنز استعمال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ چین کی اسٹریٹجک انٹری نے اب اس پانی کی جنگ کو سہ فریقی ٹرائی پارٹائٹ بنا دیا ہے۔ بھارت کو سمجھنا ہوگا کہ پانی پر ہائیڈرو پالیٹکس پورے خطے کو ایک ہولناک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ایسے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ سن 1987 میں پاک بھارت سرحدوں پر جنگی جنون عروج پر تھا۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھارت کا دورہ کر رہی تھی، تو ایسے میں جب جنگ بالکل امیننٹ تھی، ہر رات خبر ملتی تھی کہ آج جنگ ہوگی یا کل جنگ ہوگی، تو ایسے میں پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق غیر متوقع طور پر، غیر اعلانیہ، بغیر کسی دعوت کے، بھارت کے شہر جے پور میں دونوں ٹیموں کے درمیان وہ تیسرا ٹیسٹ میچ چل رہا تھا، وہ میچ دیکھنے وہاں پر پہنچ گئے۔ اسے تاریخ میں کرکٹ ڈپلومیسی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ جاری تھا، وہ یہ دیکھنے پہنچ گئے۔ اس وقت پاکستان کے کپتان عمران خان اور بھارت کے کپتان کپل دیو ہوا کرتے تھے۔ اچھا، ضیاء نے میچ دیکھا اور بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملاقات بھی کی، جس کے بعد خطے پر جو جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے وہ چھٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ جنگ مذاکرات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس ایک جملے کی وجہ سے رکی جو بھارت سے واپسی پر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ضیاء نے راجیو گاندھی کے کان میں کہا تھا۔ کہا جاتا ہے ضیاء نے راجیو سے کان میں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہلکے سے اس کے کان میں کہہ دیا، ہمارے ایٹم بمبس تیار ہیں اور تمہارے بڑے بڑے شہر ہمارے نشانے پر ہیں۔ ہم بے شک نہ رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا میں 46 مسلم ممالک ہیں، اس وقت 46 تھے، لیکن ہندوستان دنیا میں ایک ہی ہندو ملک ہے۔ ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ تمہارا نام و نشان تک نہ رہے۔ یہ کہہ کر اپنے روایتی انداز میں مسکرائے اور گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کو روانہ ہو گئے۔ میرے پیارے نندو، کہانی اب بھی بدلی نہیں، بلکہ اب تو 50 مسلم ممالک ہیں اور مسلمانوں کی 2 ارب کی کل آبادی ہے۔ اللہ کا نام لینے والے بہت ہیں، ہم نہ بھی رہے تو خیر ہے، آگے تم سمجھدار ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔